فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك وأشرف صلواتك بعدد مخلوقاتك ومداد كلماتك كل ما ذكره ذاكرون وكل ما غفل عن ذكر غافلون وصل على جميع أصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القیامہ۔ بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ سے جو ہمارا مذاکرہ چل رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات مبارک ہمارے لیے بہت عظیم نعمت ہے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ رب ذوالجلال نے ہم کو ایمان بھی عطا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جن کے بارے میں قرآن مجید کی اس آیت شریفہ میں فرمایا ہے کہ مومنین کے اوپر بہت ہی رحمت اور شفقت والے ہیں، بہت مہربان ہیں۔ کتنے مہربان ہیں اس کے واقعات احادیث مبارکہ کے حوالے سے ہم سنتے رہتے ہیں۔ رات دن آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم امت کے لیے رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں اور امت کے لیے فکر مند ہے، اور اس بات کے ہر وقت دل کے اندر تمنا رہتی ہے کہ ایمان میں داخل ہو جائیں، ایمان میں داخل ہو کر ہمیشہ کی جہنم سے بچ جائیں، جنت میں داخل ہونے والے ہو جائیں۔ اور جو ایمان لا چکے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ شفقت، بہت ہی زیادہ محبت۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے درمیان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے ایک بات عرض فرمائی، وددت انی لقیت اخوانی، وددت انی لقیت اخوانی، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں، اپنے بھائیوں سے ملوں۔ اور ایک رات میں آتا ہے متی الوقت، کہ وہ وقت کب آئے گا کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، اولیس نحن اخوانک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ جن بھائیوں سے آپ ملاقات کی تمنا کر رہے ہیں الحمدللہ ہم تو آپ کے سامنے ہیں، تو کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا کہ انتم اصحابی ولیکن اخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی، فرمایا کہ تم تو میرے صحابہ ہو، میرے ساتھ رہنے والے ہو، رات دن ہماری ملاقات ہوتی ہی رہتی ہے، لیکن میرے بھائی کون ہیں؟ ولیکن اخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی، میرے بھائی وہ ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لائے اور انہوں نے مجھ کو دیکھا بھی نہیں ہے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، وہ تو میرے بعد آئیں گے، میں دنیا سے چلے جاؤں گا، اس کے بعد آتے رہیں گے قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، اور اس حالت میں کہ جبکہ انہوں نے مجھ کو دیکھا بھی نہیں ہے لیکن مجھ پر ایمان لائیں گے۔ تو اندازہ لگائیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم اپنے ان امتیوں سے جو بعد میں آنے والے ہیں، جس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم شامل ہیں، اللہ کا شکر ہم سب ہیں، بعد میں آئے ہیں، اور اللہ کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے۔ ہم رات دن اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کے وحدانیت کی گواہی بھی دیتے ہیں، شہادت پیش کرتے ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم اللہ کے بندے، ان کے رسول ہیں، تو میرے بھائی وہ ہیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے گنہگاروں سے ملاقات کی تمنا کر رہے ہیں، ولیکن اخوانی الذین
آمنوا بی ولم یرونی، اور ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کی ملاقات کروں۔ تو آنے والے جتنے بھی امتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، ایک تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ان تمام امتیوں کو اخوانی کہہ کر، کتنا شفقت آمیز لفظ ہے، کتنی محبت والا لفظ ہے، اپنا بھائی فرما رہے ہیں، اور بھائی ہونے کے ساتھ یہ بھی تمنا ظاہر فرما رہے ہیں کہ کاش میری ان سے ملاقات ہو، اللہ کرے ہم کو اس کی قدر نصیب ہو جائے۔ اور ہمارے دل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہے، سب کے دل میں، کوئی بھی ایمان والا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو۔ ہر ایک کے دل میں محبت ہے، کتنی محبت ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ البتہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کرے میری زندگی میں بھی اور ہمارے تمام ساتھیوں کی زندگی میں، پورے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس درد کو لے کر آئے تھے، جن سنتوں کو امت کے اندر چھوڑ کر گئے ہیں، جس دین کو امت کو دے کر گئے ہیں، امت کو لاوارث نہیں چھوڑا ہے۔ ایسا نہیں چھوڑا ہے کہ جنگلوں کے اندر بیچارے بھٹکتے رہیں، ان کے پاس کوئی چیز رہنمائی کی موجود نہ ہو۔ پورا ترکتکم علی ملت بیضاء، میں تم کو ایک بہت روشن دین کے اوپر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اتنا روشن دین ہے، اتنا روشن، اور اس کے اندر لائٹ ہے، اگر تم قرآن اور سنت کو پکڑے رہو گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی بھی تم سیدھے راستے سے نہیں ہٹو گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، یہ دو چیزیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے میرے اہل بیت کو، اہل بیت سے محبت بھی ہمارے ایمان کا جز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نتیجے کے اندر، محبت کی برکت سے، آپ کی تمام اداؤں سے، تمام آپ کے اعمال سے، تمام آپ کے پسندیدہ چیزوں سے، اور آپ کی تمام اخلاق و عادات سے ہم کو محبت بھی ہو، اور محبت کے ساتھ کوشش بھی ہو کہ میں ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لے آؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے اتنی شفقت آمیز بات ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ کرے ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان باتوں کی قدر پیدا ہو جائے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت میری اور آپ کی زندگی میں، امت کی زندگی میں آ جائے، امت سنت میں عمل کرنے والی ہو جائے، اور امت سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے والی ہو جائے۔ اللہ کے احکامات بھی ہوں، فرائض بھی ہوں، نمازوں کی پابندی ہو، روزوں کی پابندی ہو، جتنے فرض عبادتیں ہیں ان کے اوپر پوری طرح عمل ہو، اور ان کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، سیمپل ہے۔ اگر تم میرے پاس اس سیمپل کے مطابق اپنی زندگی بنا کر لاؤ گے تو انشاءاللہ تم یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو دوستو بزرگوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ہم سب چاہتے ہیں، قرب میں دنیا میں تو ہم ملاقات نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کرے ہم ایسی زندگی گزار کر جائیں، ایسی زندگی گزار کر جائیں کہ مرتے ہی قبر کے اندر ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اس ملاقات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں، اور میدان محشر کے اندر ملاقات ہوگی، میدان محشر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پہچان لیں اور اپنے قریب کر لیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے نیچے اور آپ کے زمرے میں صحابہ کی جماعت کے اندر ہمارا حشر ہو جائے۔ اللہ کرے ایسی مبارک زندگی اور ایسی فکر اور سنتوں والی زندگی اللہ ہم کو عطا فرما دے۔ تو انسان جب سنتوں کو اختیار کرے گا، تقوی کو اختیار کرے گا، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بظاہر چاہے وہ دور ہے، لیکن دور ہونے کے باوجود بھی بہت قریب ہے، دور ہونے کے باوجود بہت قریب ہے، اور مدینہ منورہ میں رہتا ہے، بہت قریب ہے، لیکن سنتوں سے دور ہے، تقوی سے دور ہے، ایمان والی زندگی نہیں ہے۔ بے شک وہاں کا سکونت اختیار کرنا بہت بڑی سعادت مندی کی چیز ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کون ہوتا ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو یمن کا گورنر بنایا تھا، اور یمن کا گورنر بنا کر، یمن کا حاکم اور امیر بنا کر روانہ فرمایا تھا، بڑے شان سے روانہ فرمایا تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تک تشریف لے گئے تھے، ان کو وداعگیری کرنے کے لیے، اور بالکل جب آخری وقت آیا، جدائیگی کا ٹائم آ رہا تھا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول تھے، عشق رسول کے اندر ان کے دل کیسے تڑپ رہے تھے، اور وہ تو جانے کے لیے ان کا دل آمادہ نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ تم کو وہاں جانا ہے، دین کا کام کرنا ہے۔ تو جدائیگی ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے دین کے لیے جدائیگی ہو رہی ہے، تو بالکل آخری وقت نے فرمایا کہ معاذ تم جا تو رہے ہو، تم یوں مت سمجھنا کہ تم مجھ سے دور ہو، بظاہر دور ہو جاؤ گے، لیکن ان اولیاء المتقون اینا کانوا من کانوا حیث کانوا، جو لوگ متقی ہیں، تقوی والے ہیں، وہ میرے قریب ہیں۔ جو تقوی والے ہیں چاہے مجھ سے بہت دور ہوں، ہزاروں میل کی دوری پر رہتے ہیں وہ،
لیکن وہ میرے اولیاء ہیں، میرے قریب ہیں۔ اینا کانو من کانو حیث کانو، چاہے کہیں بھی رہتے ہوں، غریب ہوں، مالدار ہوں، فقیر ہوں، لیکن ان کی زندگی میں تقویٰ ہے، اور تقوی کے اندر پورا دین آ جائے گا، سنتیں بھی آ جائیں گی۔ لہذا جن کی زندگی میں تقویٰ ہے، جن کی زندگی میں سنت ہے، جن کی زندگیوں میں احکامات الہیہ ہیں، وہ چاہے مجھ سے دور ہیں لیکن وہ مجھ سے قریب ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفتی ہیں، مفتی اعظم، پہلے انڈیا میں تھے، پاکستان بننے کے بعد، پارٹیشن کے بعد پاکستان چلے گئے تھے۔ انہی کے صاحبزادے مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم ہیں، مفتی رفیع صاحب کا بھی انتقال ہوا 1-2 سال پہلے۔ اللہ نے بہت نوازا ہے، بہت دین کا کام لے رہے ہیں اللہ پاک ان سے۔ حضرت مفتی تقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ حاضر ہوا، اور مدینہ منورہ حاضر ہونے کے بعد سب سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا قلب کے اندر جتنا احترام ہوتا ہے، جتنی محبت عظمت ہوتی ہے، اتنا ہی انسان کپ کپاتا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ معاذ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، بار بار سنا ہوگا، جب مسجد نبوی میں داخل ہوتے تھے بعد مرتبہ فرماتے تھے کہ مجھے بس یہیں بٹھا دو، حالانکہ بہت دور ہیں۔ کہ کیا بات ہے کہ بس ہمت نہیں ہو رہی وہاں جانے کی۔ کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے جس کا ہمارے دل میں بہت عظمت ہو تو ہم تو بے دھڑک چلے جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں جس کے دل میں محبت ہوتی ہے تو جاتے ہوئے ذرا کپ کپاتا ہے، اس کے دل کے اندر ذرا رعب آتا ہے۔ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ مجھے یہیں بٹھا دو۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے صلاۃ و سلام کے لیے، لیکن فرماتے ہیں کہ قریب جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ جعلی مبارک کے سامنے جا کر معاذہ شریف میں سلام پیش کرنے کی ہمت میں دور ہی کھڑا ہو گیا۔ اتنا دل کے اندر عظمت، اتنے دل کے اندر ایک طرح کا فکر، تو میں دور سے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرتا رہا۔ حالانکہ لوگوں کو میں دیکھ رہا تھا کہ مجھ سے قریب ہیں، جا رہے ہیں وہ، اور جا کر سلام پیش بھی کر رہے ہیں۔ مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے کہ میں وہاں نہیں پہنچ پا رہا ہوں، ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی آگے بڑھنے کی، اور وہیں کھڑے کھڑے کپ کپا رہے ہیں، سلام پیش کر رہے ہیں وہیں سے۔ فرماتے کہ اس کو مجھ کو احساس ہوا اس حالت کے اندر کہ روضہ مبارک سے ایک آواز آ رہی ہے، اور میں سن رہا ہوں کہ ہمارے نزدیک وہ لوگ ہیں جو ہماری سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں، وہ ہم سے قریب ہے، چاہے بظاہر وہ دور ہوں، چاہے ظاہر کے اعتبار سے دور ہوں لیکن وہ مجھ سے قریب ہیں، اور جو سنتوں پر عمل کرنے والے نہیں ہیں چاہے وہ میرے قریب ہے لیکن وہ مجھ سے دور ہے۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بتلانا تھا کہ تم چاہے بظاہر دور ہو لیکن تم میرے قریب ہو، تمہاری زندگی میں سنتیں ہیں، تمہاری زندگی میں تقویٰ ہے۔ تو سنتوں کی برکت سے، تقوی کی برکت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی برکت سے انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اور ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب نصیب ہو، اور ایسا قرب نصیب ہو کہ قبر میں پہنچتے ہی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیں فوراً، اور فوراً پہچان کا جو 3 سوال ہونے والے ہیں، من ربک وما دینک وما تقول فی ھذا الرجل، کہ تمہارا دین کیا ہے اور تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اللہ کرے ایسی محبت، ایسا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایسی محبت سنتوں سے ایسا تعلق پیدا ہو جائے کہ دیکھتے ہی اللہ کرے ہمارے زبان پر فوراً جاری ہو جائے کہ یہ تو ہمارے پیغمبر، ہمارے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کرے ہم سب کے اوپر یہ قبر کے سوال جواب آسان ہو جائیں، اور ہم سب آپ ساتھ کو پہچان لیں، اور میدان محشر کے اندر ضرورت اس بات کی ہوگی کہ اللہ کے نبی ہم کو پہچان لیں۔ قبر میں اس بات کی ضرورت ہوگی کہ ہم اللہ کے نبی کو پہچان لیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر فوراً ہماری زبان پر یہ آ جائے کہ یہ تو ہمارے پیغمبر ہیں، اور تینوں سوال کے جواب اللہ کرے ہم سب کی زبان پر آسانی سے آ جائیں۔ اور یاد رکھیں قبر کے اندر سوال کا جو جواب ہے دنیا میں رٹنے سے نہیں ہوگا کہ میں بیٹھ کر ریپیٹ کرتا رہوں رب کے ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ، نہیں، بے شک ربی اللہ کہنا چاہیے، ربنا ربنا کہنا چاہیے، لیکن اللہ کی ربوبیت کا یقین دل میں آنا چاہیے۔ قبر کے اندر کا یقین بولے گا، دل کا یقین کیا بنا ہوا ہے، دل کے اندر کس کی عظمت ہے، کس کی محبت ہے، کس کا مقام ہے میرے دل کے اندر، میں نے دل میں کس کو بسا رکھا ہے، میں نے دل میں اللہ کو بسا رکھا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صاحب کو بسا رکھا ہے، ان کو مقام دے رکھا ہے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت آسانی سے زبان پر یہ جواب آ جائیں گے۔ لیکن دل کے اندر ہم نے حقیقت میں اللہ کے نبی صاحب کو بسایا نہیں ہے، اللہ کو ربوبیت کے اعتبار سے جو رب ہونا چاہیے ایسا یقین دل میں پیدا نہیں ہوا ہے، تو بس اللہ ہماری لحاظ پر ہم فرمائے۔ اسے دوستوں بزرگوں، یہ زندگی جو ہم کو ملی ہوئی ہے، یہ ٹائم جو ہم کو اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے، اپنے ایمان کو بنانا ہے، اپنے دل کے یقین کو بنانا ہے، اپنے آپ کو دین کے دائرے میں لانا ہے، دین کی باؤنڈری میں لانا ہے، اللہ کے تمام فرائض کو بھی زندہ کرنا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو بھی اپنی زندگی میں لانا ہے، اور محاسبہ کرتا رہنا ہے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، محاسبہ کس کو کہتے ہیں؟ محاسبہ یہی ہے، اور حقیقت فقہ فی الدین بھی یہی ہے کہ انسان میں اور آپ جو بھی عمل کرے
اس عمل کو کرنے کے وقت میں دیکھوں کہ میرے اس عمل کا رزلٹ آخرت میں کیا آنے والا ہے، میرے اس عمل کے اوپر آخرت میں اور قبر میں کیا رزلٹ آنے والا ہے، اس کے اوپر اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی، اور قیامت کے اندر مجھ کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، قبر کا سوال جواب آسان ہوگا۔ ہر عمل کے بعد اگر میں ہر عمل کے وقت میں اگر میں یہ سوچتا ہوں اور سوچ کے عمل کرتا ہوں، اگر وہ عمل مجھ کو اللہ کے قریب کرنے والا ہے تو میں کرتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ اس عمل کے نتیجے میں تو میں اللہ سے دور ہو جاؤں گا، یہ تو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو رہا ہے، چھوڑ دے اس کو۔ سنت کے خلاف عمل کرنے کو چاہے دل چاہتا ہو کہ میں یہ کام کروں، جذبات کچھ اور ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کچھ اور ہے، تو ہم کم از کم جذبات کی قربانی دے دیں، جان کی قربانی۔ اللہ کرے وہ کب آئے گا وہ ٹائم اللہ بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تو اپنی جانوں کی قربانی پیش کرتے تھے، دین کے لیے اپنی جانوں کی قربانی پیش کرتے تھے۔ ہم اب کم از کم اپنے جذبات کو چھوڑ دیں، اپنے جذبات کی قربانی پیش کر دیں، اور اپنے نفس کو دبا کر نفس کا غلام بن کر نہیں، بلکہ نفس کو دبا کر نفس کے خلاف ہو کے زندگی گزارنے والے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ کو بھی اور آپ تمام کو بھی اللہ یہ جذبہ عطا فرما دیں۔ اللہ کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اللہ ہمارے دل میں، اللہم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونصلي ونسلم على نبيه ورسوله النبي الأمي الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وأنزل إليه الذكر ليبين للناس ما نزل إليهم وعلى آله الطيبين وأصحابه الناشرين لشريعته أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة المثلى والأسوة الحسنة قال الله تعالى في شأنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى كانت كلمة الله هي العليا وترك المسلمين على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ورباهم على القرآن الكريم وأمر الله الناس باتباعه بمحكم التنزيل حيث يقول الله عز اسمه ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وحذر الله الخلق من مخالفة أمر نبيهم فقال سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وأمره صلى الله تعالى عليه وسلم هو ما دل الأمة عليه وأرشدها إليه من قول أو فعل أو عمل فهو المبعوث للناس كافة بشيرا ونذيرا وخدمة هذه السنة والمحافظة عليها مما يوجه إليه الشرع الحنيف ويقتضيه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد فیا ایھا المؤمنون اتقوا اللہ تعالیٰ فی السر والعلن وذروا الفواحش ما ظہر منها ما بطن واعلموا ان اللہ تبارک وتعالی امرکم بامر بدأ فیہ بنفسہ ثم ثنى بملائکۃ قدسہ ثم ثلث بالمؤمنین من بریۃ جنہ وانسہ فقال تعالی مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وازواجہ امہات المؤمنین وبناتہ وعمیہ وحفیدیہ واصحابہ اجمعین، خصوصاً علی افضل الصحابہ بالتحقیق سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلی الناطق بالصدق والصواب الفارق بین الحق والباطل سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعلی کامل الحیاء والایمان جامع آیات القرآن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وعلی اسد اللہ الغالب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وعلی السعیدین الشہیدین سیدی شباب اہل الجنہ ابی محمد الحسین وابی ابی محمد الحسن وابی عبداللہ الحسین رضی اللہ تعالی عنہما وعلی امہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وعلی عمیہ المکرمین ابی عمارۃ حمزہ وابی الفضل العباس رضی اللہ تعالی عنہما وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة الكرام البررة وعلى سائر الصحابة من المهاجرين والأنصار وأتباعهم وتابعيهم إلى يوم القرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصر عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم انكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم احفظ أهل غزة خاصة يا ذا الجلال والإكرام، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك أن يغتالوا من تحت أرجلهم. اللهم واقية كواقية الوليد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اعتدلوا وسووا صفوفكم وسدوا الخلل أيها المؤمنون. جلدی صفحے درست والے آگے کی جگہ خالی دیکھ کر میں پیچھے کھڑا رہوں، اللہ کرے کبھی کوئی ایسا نہ ہو. آگے جگہ دیکھ کر فوراً آگے بڑھ جائیں. اللہ ہم سب کو ایسا ایمان نصیب فرمائے، ایسا جذبہ عطا فرمائے. آگے کی سب کو کمپلیٹ کروے. جہاں آگے کی جگہ ہے آپ آگے بڑھ جائیں، ایمانی تقاضا ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کے ساتھ فرمایا ہے سد الخلل. جہاں بھی خلل دیکھو، جگہ گیپ دیکھو، وہاں آگے بڑھ جاؤ. من وصلہ وصلہ اللہ. اللہ پاک ہم سب کو قدر نصیب فرمائے، صفحے ہماری درست فرما دے. واحد صفوفکم. اللہ پاک اپنے کرم سے ہماری صفوں کو درست فرما کر ہماری نمازوں کو قبول فرمائے. جزاکم اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کو دوستوں پہلے بھی اعلان ہوا ہے ریمانڈر کے طور پر. یہ 21 سپٹمبر لیسٹر کے اندر دعوی اکیڈمی میں حضرت مولانا سلیم صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے جو مختلف پروگرام ہوتے ہیں بائی منتھلی خاص نوجوانوں کے لیے پروگرام مرتب کیا جاتا ہے. اسے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو خود بھی وہاں بھیجنے کی کوشش کرے, خود بھی جانے کی کوشش کرے. ٹرانسپورٹ کا بھی انتظام ہے, نوٹس بورڈ پوسٹر لگا ہوا ہے. لہٰذا تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ضرور جائیں اور شرکت کریں. اللہ تعالیٰ ہونے والے پروگرام کو خوب بے انتہا قبول فرمائے, پوری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے, اور اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. جتنے بھی دینی کام کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. اللہم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللہم اہد شباننا واہد شیوخنا واہد نساءنا واہد اطفالنا یا ہادی الانام اہد الناس جمیعا. اے اللہ ہم سب کو ہدایت پر استقامت عطا فرما. آپ کا بہت بڑا کرم ہے, آپ نے ایمان عطا فرما دیا ہے. اے اللہ اس ایمان میں کمال پیدا ہو جائے. آمین. کامل مومن ہم بن جائے, متبع سنت متبع شریعت ہو جائے. یا اللہ دل میں اس کا جذبہ اور اس کا شوق عطا فرما دیجیے. آخرت کا شوق, آپ کا شوق, آپ کا ذوق عطا فرما دیجیے. اے اللہ دنیا کی زندگی کب تک ہے؟ اے اللہ یہ دنیا کی زندگی آخرت بنانے کے لیے آپ نے ہم کو عطا فرمائی ہے. اس وقت کو ہم غنیمت سمجھ کر, بہت قیمتی سمجھ کر اپنی قبر اور اپنی آخرت کو, اور اللہ سب سے بڑھ کر آپ کو راضی کرنے والے اعمال میں ہم کو مشغول ہونے کی توفیق مل جائے. یا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. یا اللہ اہل ایمان کی حفاظت فرما, سب کو دیندار بنا دیجیے, پوری امت کو ہدایت عطا فرما دیجیے. ان دنیا کی تمام مساجد کو آباد فرما دیجیے. دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں یا اللہ ان تمام مسجدوں میں مسجد نبوی کے اعمال کو زندہ فرما دیجیے. مسجد نبوی والی فکریں زندہ فرما دیجیے. اے اللہ ہماری مسجد کو بھی مسجد نبوی کا نمونہ بنا دیجیے. اے رب الجلال اپنے کرم سے مسجدوں سے ہدایت ہم کو ملے. یا اللہ مسجدوں میں آنے کے بعد ہماری زندگیاں بدل جائیں, آپ سے تعلق صحیح معنی میں پیدا ہو جائے, آخرت کی فکر پیدا ہو جائے, آپ کو راضی کرنے کی فکر پیدا ہو جائے. یا اللہ یہ فکر ہم کو عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنے کرم سے دل کی دنیا کو بدل دیجیے, دل کی زمین کو نرم فرما دیجیے. ہم جو سنیں اس پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے, عمل کرنے کا ذوق پیدا ہو جائے, عمل کرنے کی نیت ہو جائے. اور جب تک عمل نہ ہو رہا ہو اس پر ندامت ہو, افسوس ہو کہ میں نے سنا ہے لیکن عمل نہیں ہو رہا ہے. اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں, توبہ کرتا ہوں, مجھے عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ ایسا دل کا جذبہ ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. اے رب الجلال حماس, یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اہل غزہ کی مدد فرما. یا اللہ اہل غزہ کی مدد فرما. اے رب الجلال ان کی مدد فرما, نصرت فرما, ان کی حفاظت فرما. اللہم اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. یا الجلال والاکرام وآمنہم من خوف. یا حی یا قیوم اہل فلسطین کی بھرپور نصرت فرما. یا اللہ بیچارے بھوکے ہیں, کھانے پینے سے ان کو روک دیا گیا ہے, کھانے پینے کی اشیاء ان تک نہیں پہنچ رہی ہیں. اے اللہ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے رحمت کے دروازے ان کے لیے کھول دیجیے. یا اللہ جو لوگ ان کے لیے فکر کر رہے ہیں یا اللہ ان کی فکروں کو وجود عطا فرما دیجیے. اے رب الجلال عالم اسلام کی حفاظت فرما, عالم اسلام کی حفاظت فرما. پورے دنیا کی مساجد کی, مدارس کی, مکاتب قرآنیہ کی, یا اللہ خانقاہوں کی, مراکز دینیہ کی اور ایک ایک امتی کے ایمان کی اعمال کی حفاظت فرما. پوری انسانیت کو ہدایت عطا فرما دے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. جن کو آپریشن ہوا ہے, ہونے والا ہے, جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو نہ کہا ہو, سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. جس کی جو پریشانی ہو حاضرین میں غائبین کے اندر اس کی پریشانی کو دور فرما. جو اپنے والدین اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہے یا اللہ ان کی فکروں کے دور ہونے کی شکلیں پیدا فرما. یا اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو اپنے اسماء حسنہ کے صدقہ میں قبول فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشایخنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد
واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى بلاد الحجاج والقضاة والدعاة والفقراء والمساكين والعلماء والصالحين والمسافرين والمظلومين والمستضعفين في برك وبحرك وجبك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 آمين اللهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سنڈے کو دوہر کے بعد سے پروگرام انشاءاللہ شروع ہوگا ایسٹر کے اندر.